میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے یہاں جس گاؤں میں میں ہوں یہاں پر آس پاس کوئی اہل حدیث مسجد ہمارے یہاں نہیں ہے۔ جی جی اب جب ہم حنفی مسجد میں ہی پڑھتے ہیں تراویح، مسئلہ میرا جی یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وطر جو ہے وہ امام کے ساتھ ادا ہونی چاہیے۔ جہاں تک میں نے پڑھا ہے یا سنا بھی ہے، آپ بہتر جی بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک صحیح ہے جی یا جی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ جو امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام اپنی نماز ختم کر دے تو اس کو صحیح۔ پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ واجب تو اور نہیں کیا ہے، لیکن یہ کہا کہ جب آپ امام کے ساتھ پوری نماز پڑھیں گے تو آپ کو پوری رات قیام کا ثواب ملے گا۔ تو اب تو اگر اس میں کہیں پر کوئی پہلی گناہ بات تو نہیں ہے؟ کوشش یہ کرنی چاہیے، نہیں نہیں گناہ تو قطعی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن بندہ جب امام سے پہلے اٹھ جاتا ہے تو اس کو یہ ہے کہ وہ پوری رات قیام کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کہیں صورتحال یہ ہے کہ سنت کے خلاف جو تراویح کی رکعات ہیں اس کی عدد سنت کے خلاف ہے، تو آپ سنت کی پابندی کرنے کے لیے 8 رکعت پر اکتفا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے امید کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ جو آپ بیچ میں اٹھ گئے ہیں یہ سنت میں جو تعداد رکعت تراویح کی بیان کی گئی ہے یہ اس کا اہتمام کرنے کے لیے آپ اٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے بہتر امید رکھیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اس فضیلت سے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ باقی تراویح کی نماز بہت اہم نماز ہے اور رمضان کا مہینہ ہے، تو اگر تھوڑی سی مشقت اٹھا کر کے کچھ مسافت پر کوئی اہل حدیث مسجد ہو، یا پھر یہ کہ کچھ لوگ علاقے کے جمع ہو کر کے کہیں چھوٹی موٹی جگہ لے کر کے رمضان ہی کے مہینے میں کرائے پر ہی تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہوں، تو اس کا اہتمام کی کوشش کرنی چاہیے۔